بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إلى الآية ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیزوں نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وہ نبی عطا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اور آپ کو نبی عطا فرمایا جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا، فرشتوں کا بھی سردار بنایا، مخلوقوں کا بھی سردار بنایا. اور یہ دنیا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا. تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم، کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا سکھلایا ہے. کہ میرے عزیزوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے پاکیزہ، سچا، جس کا ایک حرف بھی میرے عزیزوں آج تک جو ہے کوئی اس کو مٹا نہیں سکا، مسخ نہیں کر سکا، اور اللہ نے خود اس قرآن کا وعدہ کیا ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ نے اور آپ کو جو دین عطا فرما وہ سچا دین ہے، جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایک زبر و زیر کوئی آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اس کو بدل نہیں سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزوں ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے. ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے، اگر اس تعلیم پہ ہم چلنے والے بن جائیں، نبی کے طریقے پہ ہم چلنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. اور ایک زندگی ہے میرے عزیزوں، آخرت کی زندگی، جسے ہم اور آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیزوں ہمیں رکھیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی. اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے، سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تعلیم ہمارے نبی نے جو ہے ہمیں نہیں عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، کھانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. یہاں تک کہ میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو بڑوں کے ساتھ کیسی باتیں کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسی باتیں کرنا ہے، ماں ہو تو ماں باپ سے کیسی باتیں کرنا ہے، تمہارے استاد ہو تو استاد کے ساتھ کیسی باتیں کرنا ہے. ہر چیز ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. اور میرے نبی کو میرے عزیزوں جو ہیں ان کے جو ہے باتوں کو، ان کے طریقے کو دیکھ کر میرے عزیزوں ذوق در ذوق لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. لیکن کچھ نفرت بازوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پیش کیا. اس کی وجہ ہم ہی ہے کہ ہم خود نبی کے طریقے پہ نہیں چلتے. جس نے میرے عزیزوں جھوٹ بول کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے عزیزوں جو ہے کس طرح پیش کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ نفرتیں ہو رہی ہیں، نبی کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں، اگر وہ نبی کی تعلیم کو سن لیں، جیسے بڑے بڑے یہودیوں نے، بڑے بڑے عیسائیوں نے اسلام کو میرے عزیزوں بدنام کرنے کے لیے کتابیں نکال رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے، لیکن جب وہ جو میرے عزیزوں قرآن کی تلاوت کی، جب قرآن پر ان کا نظر گیا، تو میرے عزیزوں جو ہے آیت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے قرآن کی تعلیم کو دیکھا، نبی کے اسلاف کو دیکھا، نبی کے نمونے کو دیکھا، نبی کے طریقوں کو دیکھا، تو دیکھ کر میرے عزیز خود اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ میرے عزیز اللہ نے ہمیں وہ اسلام عطا فرمایا، وہ نبی عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کا میرے عزیز و اخلاق کیسے اچھے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہم کتنی عزتیں کرتے ہیں بڑوں کی، لیکن وہی اگر کچھ ہمارے ساتھ جو خلاف ہو جائے تو پھر میرے عزیزوں یہ نہیں دیکھتا پھر یہ بڑا ہے، تو میرے عزیز ایسے ہم بھڑک جاتے ہیں، ایسی بدتمیزی کرتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس کے ذریعے سے لوگ میرے عزیزوں جو ہے ہمیں دیکھ کر، ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہمیں اخلاق پتہ ہی نہیں ہے، جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر یہ باپ کی ناراضگی، پھر یہ باپ کو میرے عزیزوں الٹا سیدھا کہنا، بڑوں سے جو ہے بدتمیزی بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ایک بدو جسے ہم اور آپ میرے عزیز و اتحاد یا گاؤں کا کہتے ہیں، عرب کے اندر میرے عزیز و گاؤں کو جو ہے دیہات کے رہنے والوں کو بدو کہا کرتے ہیں۔ ایک اجنبی جو ہے بدو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، مسجد نبی میں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس نے سنا تھا کہ اس نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، وہ نبی جو گالیاں سن کر بھی میرے عزیز و دعائیں دینے والا نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا میرے عزیز و پارا چڑھ جاتا ہے اور ہم ایسے بدتمیزی میں آ جاتے ہیں کہ پھر بڑا اور چھوٹا ہمارے پاس نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ بدو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے، مدینے کے اندر صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اچانک میرے عزیزوں اس کو جو ہے حاجت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں میرے عزیزوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اعلیٰ تعلیم اور اخلاق عطا فرمائی۔ جب اس کو حاجت ہوتی ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اور مسجد کے صحن میں ہی جا کر میرے عزیزوں جو ہے طہارت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی حاجت کو پوری۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ واقعہ بھی بہت سارے لوگوں نے سنا، لیکن میرے عزیزوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمیں صرف واقعہ نہیں سننا بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو میرے عزیزوں جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے غیر ساتھیوں کو ہم اپنا میرے عزیزوں نبی کا اخلاق دکھلا سکیں۔ یہ ہمارے اندر بھی ہمارے اخلاق ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں اخلاق کے ذریعے سے جو میرے عزیزوں لوہے کے تلوار سے دین نہیں پھیلا، بلکہ زبان کے اخلاق سے، زبان کی تلوار سے میرے عزیزوں جو ہے یہ دین پھیلا۔ اب صحابہ جو میرے عزیزوں جو ہے غصے میں لال پیلے ہو گئے، یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ آج مسجد میں جو ہے کوئی کھڑے ہو کر تو ڈنڈا نکال کر، پہلے تو بظاہر مؤذن صاحب آئیں گے، ہے نا، کیا کر رہا ہے بدتمیزی، تجھے پتا نہیں اتنا بڑا تو بدتمیز ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو ہے اس کو پھٹکے بھی دے گا، مارے گا بھی، ذلیل بھی کرے گا، اور کہہ دے گا کبھی میرے مسجد مت آنا۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور میرے عزیز و قربان جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جیسے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اس کو جو ہے مسجد سے جو ہے باہر کر دیا جائے، لال پیلے ہو گئے، فوراً اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، جو یہ جس حال میں ہے اس حال میں اس کو رہنے دو، پہلے اس کو جو ہے اپنے حاجت کو پوری کرنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کا سردار ہے، ساری مخلوق کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جب وہ اپنی حاجت کو پوری کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا۔ اور آپ نے اس کو سمجھا کر میرے عزیزوں جو ہے بدو ملنے کے لیے آیا تھا، آپ ملے، اور وہ بدو کہتا ہے میرے عزیزوں کہ میں تو اپنی حاجت لے کر جو ہے نبی کے پاس آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ نبی جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، چنانچہ جو ہے ایسا سفیر، ایسا مربی انسان نہ آج تک میں دیکھا ہے نہ دیکھ سکوں گا میں۔
نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے ڈانٹا، بلکہ پیار سے مجھے سمجھا دیا۔ اور میں ایک غریب انسان، دیہات کا رہنے والا، جب میں جانے لگا تو میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے، میں غریب انسان تھا۔ اس نبی نے مجھے کپڑے بھی دیے، میرے پاس سواری نہیں تھا، سواری کے لیے انہوں نے ایک اونٹ بھی دے دیا اور کہا جاؤ تو اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ ان کی اللہ کے نبی نے ان کی حاجت کو پوری کر دی۔ وہ بندہ جو ہے کپڑے پہنتا ہے، سواری کے لیے اونٹ لیتا ہے اور سیدھا میرے عزیزو جو ہے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیار سے اس کو میرے عزیزو سمجھاتے ہیں۔ میرے عزیزو وہ گاؤں پہنچنے والا ہے، ابھی گاؤں سے پہلے ہی جو ہے میرے عزیزو جو ہے باہر ہی ہے، ابھی گاؤں کے اندر قدم نہیں رکھا ہے، باہر ہے، باہر جو ہے گاؤں کے اندر قدم رکھے گا۔ ابھی میرے عزیزو جو ہے وہ اندر قدم ہی نہیں رکھتا، بلکہ وہیں سے زور زور سے آواز دیتا ہے، کہاں ہے میرے ماموں، میرے چچا، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، جلدی 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 آؤ۔ سب لوگ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، یہ بندہ کبھی ایسا جو حرکت نہیں کرتا تھا، آخر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ وہیں سے دور سے بلا رہا ہے، بھائیوں کو بلا رہا ہے، چچا کو بلا رہا ہے، تایا کو بلا رہا ہے، ماموں کو بلا رہا ہے، جتنے اس کے خاندان کے لوگ ہیں سب بڑے تعجب میں پڑ گئے، اس کو کیا ہو گیا، کیا حرکت ہے؟ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آج ایک ایسے مربی سے مل کر آیا ہوں، خدا کی قسم جتنی محبت میرے ماں باپ مجھ سے نہیں کریں گے، جتنی عزت میرا بھائی اور میرا رشتہ دار میرے گاؤں کے لوگ نہیں دیں گے، وہ عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میں تم سب کو جمع کر رہا ہوں کہ آج تک میں نے ایسا پیارا، ایسا محسن، ایسا رحمت للعالمین کو نہیں دیکھا ہے، آپ کو بلایا ہوں، چلو سب مل کر چلتے ہیں اس کے دربار میں اور جا کر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کے ذریعے دین پھیلا ہے میرے بھائی۔ آج ایک بات کی وجہ سے ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور میرے عزیزو زندگی پر جھگڑا نہیں چھوڑتا، بھائیوں کے اندر میرے عزیزو سالوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ باپ سے بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں تو غیروں کا طریقہ چاہیے، عیسائیوں کا طریقہ چاہیے، یہودی کا طریقہ چاہیے۔ توبہ کریں میرے بھائی، ہم انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو عام کریں گے انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلے گا۔ جو نفرتیں ہو رہی ہیں، اس نفرت کو اگر مٹانا ہے تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، جو تمہارے غیر دوست ہے اس کو قریب لاؤ۔ چنانچہ میرے عزیز سب کے سب جو ہے کہنے لگے چلو اس کے دربار میں چلتے ہیں، جو اتنا بڑا محسن ہے، میں نے اللہ کے گھر کو ناپاک کر دیا، نہ مجھے انہوں نے ڈانٹا، نہ مجھے چلایا، بلکہ بڑے پیار سے مجھے سمجھایا، حالانکہ مجھے چاہتے تو بھگا سکتے تھے، مار سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، مجھے مارا نہیں بلکہ سمجھایا، بلکہ مجھے ایک کپڑا بھی ہدیہ میں دیا اور سواری کے لیے مجھے سواری بھی دے دی۔ چلو سب کے سب چلتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 300 کے قریب جو ہے ان کے قبیلے کے لوگ جا کر ایک ساتھ ایمان لے کر آ جائے۔ اگر وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھگاتے، اس کو مارتے تو پھر کیا ہوتی بولو؟ نفرت پھیلتی۔ لیکن ہمارے نبی نے ایسا اخلاق عطا فرمایا کہ سب لوگ میرے عزیز جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے، اور اسی میں سے ایسے لوگ ہوئے کہ جن کے ذریعے سے پھر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، ایسے پکے صحابہ بن گئے میرے عزیز اللہ۔ آج ہم جو دعوت دیتے ہیں تو ہم ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں نا، لیکن عرب میں تھے اللہ کے نبی ہے نا، مشرکوں کو دعوت دے رہے ہیں نا، کوئی مسلمان نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو ایمان سے دیر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اصل دعوت تو ہوتا، آج ہم تو اپنے بھائیوں کو صرف جو ہے ایمان کی دعوت، ایمان والے کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کی دعوت، ان کو تو میرے عزیزوں اسلام کی دعوت دینا کوئی میرے عزیزوں کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ حاتم طائی کا آپ تو نام سنا ہوگا آپ سب لوگوں نے، جو بہت مشہور میرے عزیزوں جو ہے نا، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے آئے تھے۔ اس وقت یہودی عیسائیوں کا دور تھا، یعنی اس وقت میرے عزیز اللہ کے نبی نے آئے تھے تو وہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھے یا یہودی کے ماننے والوں میں تھے، مسلمان نہیں تھے۔ لیکن آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں ان کو مسلمان، لیکن بہت نیک انسان تھے۔ کیا تھے بولو؟
نیک انسان تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دیا ہو، ہے نا. اس وقت جو ہے میرے عزیزو جو ہے عیسائی اسلام کو ماننے والے اچھے لوگ بھی تھے، یعنی صحیح کتاب پہ جو چلتے تھے وہ اسلام والے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے کیا کہ اس کتاب کو غلط ملت کر دیے اور خود اپنا جو ہے چلا رہے تھے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. بہرے کہ وہ حاتم طائی جو میرے عزیز اس وقت جو ہے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرے عزیز جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں تھے. جب صحابہ کا دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اور میرے عزیز جو جس علاقے میں حاتم طائی رہتے تھے، حاتم طائی کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپس میں جنگیں ہوئی، صحابہ جو فتح ہو گئے، صحابہ نے بہت سارے مال، بہت سارے میرے عزیز لوگوں ان کے ساتھ میں آئے. اس زمانے میں جو ہے فتح ہوتی تو بہت ساری چیزیں ان کو مل جاتی، جو ان کے ساتھ آتے تو ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے. تو جو میرے عزیز جو ہے فتح کے ساتھ میں جو ہے قبضے میں آتے تھے، تو ان کو میرے عزیزوں جو مرد جو ہوا کرتے تھے ان کو جو ہے آ کر مدینے کے اندر میرے عزیزوں پلر کے اندر باندھ دیا جاتا تھا. وہ اللہ کے نبی کی صحابہ کا جو عمل دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے. ایسے لوگ ہیں پیارے، ہاں ایمان کی تعلیم ہو رہی ہے، دعائیں مانگا جا رہا ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، وہ صبح سے شام تک کا عمل دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. چنانچہ میرے عزیزوں حاتم طائی کی بیٹی وہ بھی جو ہے میرے عزیزوں جو ہے صحابہ کے ساتھ جو ہے انا فتح ہو کر آئی ہے. ان کو لایا گیا، عورت ذات ہیں اور حاتم طائی بہت مشہور تھے. ان کے میرے عزیزوں اخلاق اور ان کے میرے عزیزوں لوگوں کی مدد کرنا بہت مشہور تھے. اللہ کے نبی نے سنا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی، بلایا. تو میرے عزیزوں اس کے چہرے پہ تھوڑا سا دوپٹہ نہیں تھا. آپ نے اپنا خود چادر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو دیا. صحابہ کہا کہ اس کو اڑا دو. ایک صحابی رسول کہے اللہ کے نبی یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمایا مسلمان ہو یا کوئی ہو یہ تو میری بیٹی ہے. بیٹی کسی کی بھی ہو، غیر کی ہو، ہماری ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. چنانچہ میرے عزیزوں خود اللہ کے نبی اپنی چادر مبارک اس کے سر پر اڑاتے ہیں اور اس بیٹی سے کہتے بیٹی گھبراؤ مت، تم ایسے جگہ پر آئی ہو کہ تمہارا کچھ جو ہے بگڑے گا نہیں، بالکل بے فکر ہو جاؤ. اچھا بیٹی اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہاں رہ جاؤ، اگر تم اپنے وطن جانا چاہتی ہو تو تمہارے لیے آزادی ہے. وہ بیٹی کہنے لگی حاتم طائی کی اے اللہ کے نبی ہم جو ہے اپنے گھر وطن واپس جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 صحابہ کو جو ہے جو بہادر تھے، طاقتور تھے، کہا جاؤ اس کے ساتھ میں. اس زمانے میرے عزیزوں آپ کو پتا ہے پیدل کا سفر کا، اونٹوں کے اندر جو ہے بہت لمبا سفر ہوا کرتا تھا. راستے میں میرے عزیزوں جو ہے خطرے ہوا کرتے تھے. چنانچہ 4 صحابہ کو دیا جاؤ اس کو اس کے گھر تک پہنچا کر عزت کے ساتھ آ جاؤ. آج ہمارا کیا حال ہے میرے عزیزوں؟ آج لوگوں نے ہمیں دین نہ سیکھنے کی وجہ سے آج ہم خود پتہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آج ہماری وجہ سے میرے عزیزوں جو ہیں لوگ جو ہیں کچھ نفرت بات جو ہے نفرت پھیلا رہے ہیں. ہمارے نبی کا میرے عزیزوں وہ کتابیں پڑھ لیں گے، ان کے عمل کو دیکھ لیں گے، خدا کی قسم میرے عزیزوں ایمان لائے بغیر نہیں رہنے والے. تو ہمیں سیکھنا ہے اور اس پیغام کو اپنے میرے عزیز اخلاق کو پہنچانا ہے دوسرے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور میرے عزیز جو چلتے علماء فرماتے ہیں کہ کئی دن اور کئی رات کا وہ راستہ تھا، رات بھی آئی دن بھی آیا اور میرے عزیزوں جو ہیں جب وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے تو حاتم طائی کا ایک نوجوان بیٹا بھی تھا. جب جو اس نے اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کے ساتھ صحابہ ہیں، ان کو کیا پتا تھا میرے عزیزوں ابھی تک وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ارے میری بہن اور ان نوجوانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میری بہن کی عزت محفوظ نہ ہوگی، میری بہن جو ہے کیا حال ہوا ہوگا. کہا بہن تم ان نوجوانوں کے ساتھ آئی ہو، کیا معاملہ بنا ہے؟ جب وہ جو ہے میرے عزیزوں کچھ ایسی باتیں کرنے لگا، بہن دوڑتی فوراً اپنے بھائی کی زبان کو بند کر دیتی، منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی، کہا دوبارہ مت کہنا. ارے تم نوجوان کے ساتھ آئی ہو، تم جوان بچی ہو، تمہارے ساتھ کیا حال ہوا ہوگا؟ کہا اے میرے بھائی ان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ اللہ کے نبی کے غلام ہے. کون ہے بولو؟ آج ہم تو صرف نام کے غلام، اللہ ہم کو دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے اخلاق ایسے، ہماری جو ہے جلال اور ایسے ہماری زبان میں گالیاں اور ایسی زبان میں بدتمیزی لوگ دیکھ کر کہتے یہی اسلام ہے. آج ہماری وجہ سے نعوذ باللہ جو ہے میرا عزیزو اسلام کو نبی کو بدنام کیا جائے ہے کہ نہیں؟ بولو کوئی ہمارے پاس گراہک بھی آئے تو ایسی بدتمیزی سے بات کر بولے یہ مسلمان ہے.
اور ہمارے نبی نے ایسے اخلاق سے کہا اللہ اکبر. کہا بھائی تیری تو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ یہ جو میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ مسلسل کئی رات کئی دن چلی، جب مجھے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے پردے میں چلے جاتے تھے، میرے ساتھ کئی دن کئی رات گزر گئے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بھی دیکھا نہیں. یہ لوگ 4 دن ہو گئے، 4 مرد بڑے بڑے صحابہ، ہٹے کٹے جو ہے صحابہ ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ انہوں نے ابھی تک میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو بھائی تو اصل میں بھائی تھا، حاتم طائی کا لڑکا تھا. اللہ نے میرے عزیز و بہت ذہن عطا فرمایا تھا. کہا بہن جب یہ ایسا تھا تو بتاؤ اس کے نبی کے کیسے اخلاق ہوں گے. اچھا میری بہن جب تم اتنی بہترین اور ایسے پاکیزہ جگہ سے آئی ہو تو کیوں نہیں تم اسلام کو قبول کر لیا؟ بھائی کیا کہتا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر اسلام میں داخل ہو جاتی، اسلام قبول کر لیتی. اللہ اکبر کبیرہ. سنو میرے بھائی اس بہن کا جملہ کتنا پیارا جملہ ہے. بہن کہتی ہے میرا دل تو گوارا کر رہا تھا کہ اس ہستی ایسی ہستی ہے، ایسی میری اس نے عزت کی ہے اور ایسے مجھے اس نے عزت دی ہے. میرا باپ بھی مجھے ایسی عزت نہیں دے سکتا تھا. میرا دل تو گوارا کر رہا تھا وہیں رہ جاؤں، لیکن میرے بھائی میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ میں تو ایمان میں داخل ہو جاؤں گی اور میں مدینے میں رہ جاؤں گی. کل قیامت دن میرا بھائی اگر ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائی میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، چل دونوں چلتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے اخلاق سکھائے. ایسی پیارا اخلاق. آج ہمارے ہر بات میں زبان میں گندی گندی گالی، نہ بڑوں کی عزت. آج ہماری وجہ سے نعوذ باللہ رسولوں کو، جو میرے عزیز ہمارے نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم سونے اپنے نبی کا اخلاق تو جانے میرے بھائی ہمارے نبی کا اخلاق کیسے ہے. کوئی اور ہوتا جوانوں میرے بھائی، اسلام ہمارے نبی نہیں ہوتے. اور کوئی بادشاہ ہو تو کیا کرتا اس لڑکی کے ساتھ؟ ہم سنتے ہیں کیسے کیسے ظالم بادشاہ ہیں، ہے نا. عورتوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں. فرعون کو جو کتنا بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کر دیا تھا. لیکن ہمارے نبی عورتیں آتی اس کو آزاد کر دیتے تھے، اور جو مرد آتا میرے عزیز جو ہے اس سے تعاون لیا جاتا تھا، اس کو باعزت چھوڑ دیا جاتا. کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی. لیکن ظالم ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں میرے عزیزوں کہ اگر ان کے پاس لوگ آتے ان کو قتل کر دیا جاتا، ستایا جاتا تھا، بھوکے رکھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا دونوں آتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کو اخلاق کو دیکھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میرے عزیز اتنا اعلیٰ تھے. تو میرے عزیزوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے میرے عزیز اخلاق کو زندہ کریں، ہے نا. کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق پر چلیں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں سے محبت کریں گے. جو ہمارے جو ہے نا دین کو سکھانے والے ہمارے امام ہیں، ہمارے میرے عزیز و عالم دین ہیں، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، ہم ان کی عزت کریں گے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں، کامیاب کریں گے. اور پھر ایک زندگی آنے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کے نقشے قدم پر چلے. اور میرے عزیز و دین پھیلانے کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ کپڑے کا تجارت کر رہے ہو، آپ دکانوں کے اندر کسی بھی تجارت کے اندر ہو، میرے عزیز و خدا کی قسم اپنے زبان کو نرم رکھو. کیا کرنا ہے بولو؟ اس زبان کی وجہ سے تمہارے اللہ دکانوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور لوگوں میں چرچا ہو، دیکھو یہ نبی کا غلام ہے. ہم جھنڈا کریں کیسا بھی بدبخت انسان آئے. ابھی 2-3 اور واقعہ آپ کو بتانا تھا لیکن وقت ہو چکا ہے. آئندہ اب تو آپ کو بتاؤں گا میرے عزیزوں کہ لوگ کیسے کیسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دی ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کو معاف کیا. وقت نہیں ہے، آئندہ اب انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو میرے عزیز ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دھندے والے کسی لائن میں ہو یہ نیت کریں، اپنی زبان کو صحیح رکھیں گے. کچھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ، لیکن ہم تجارت کریں تو میرے عزیزوں ہمیں جو ہے سننا پڑے گا، سہنا پڑے گا. اپنی زبان کو مٹھاس میں لاؤ. اگر وہ کتنا بھی ہمیں کچھ کہے، اگر آپ نے مٹھاس سے اس کو دل جیت لیا، خدا کی قسم آپ نہیں جیتو گے، اسلام جیت جائے گا. کیا ہو جائے گا بولو؟ کہ ہاں یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے ہیں. ہم نے تو میرے عزیزوں ان کو بہت زبان تیز سے کہا، لیکن اس کے اخلاق ایسے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو پھیلائے گا، اسلام کی تعریف کرے گا، نبی کی تعریف کرے گا. اور آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعریف ہوئی. خدا کی قسم جب تک اسلام کی تعریف ہوگی جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے. اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں ہم سب مسلمانوں کو میرے عزیزوں اپنے اخلاق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے عزیزوں جو ہیں ہم کسی بھی کاروبار میں رہیں، چاہے غیر مسلم آئے کوئی بھی آئے، ہمارے زبان میں مٹھاس ہو، ہم ایک دوسرے سے عزت کے ساتھ بات کرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے میرے عزیزوں ہمیں اسلام کو پہچاننے، اپنے اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.